أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين عزیز طلباء و سامعین محترم، آج اس موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ موضوع ہے غزوہ احد اور جناب امیر حمزہ کی شہادت۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر 2 ہجری رمضان المبارک میں ہوا، اور جس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، اور اس میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا کارنامہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کفار کے تقریباً 70 کے قریب لوگوں کو قتل کیا، اور اتنی ہی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے قید کیا۔ اب اس میں بڑے بڑے مکہ کے مشرکین مکہ کے برج تھے، جس میں عتبہ شیبہ جیسے لوگ موجود تھے۔ اب ان کا قتل ہو جانا یہ بہت ہی مکے والوں کے لیے تشویشناک بات تھی، اور اس جماعت کے ہاتھوں کے جن کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تو اسی کے مقابلے میں یا اسی کے بدلے میں 3 ہجری تقریباً 15 سے یا 17، یہ 2 تواریخ موجود ہیں، اس شوال کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور اس میں تقریباً تعداد مسلمانوں کی احد میں 1000 کے قریب ہے۔ لیکن اس میں عبداللہ بن ابی جیسے منافقین بھی تھے۔ انہوں نے میدان جنگ میں جاتے ہی تقریباً تھوڑا ہی پہلے یہ اعتراض کھڑا کر دیا کہ جی دیکھیں، ہم نے بھی مشورہ دیا تھا، ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ بھائی آپ لوگوں نے اپنی بات منوائی، ہماری بات کیوں نہیں مانی؟ لہذا ہم اب آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں ہیں۔ اس لیے وہاں پر کچھ جو مسلم تھے، جو نئے نئے لوگ موجود تھے وہاں پر، منافقین بھی تھے، اس میں دوسرے لوگ بھی تھے۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کی بات مان کے تسلیم کرنے کے بعد واپس چل دیے، اور تقریباً 300 کے قریب لوگ واپس چلے گئے۔ اب 700 کا ایک لشکر، چھوٹا سا لشکر جو کہ 3000 کے سامنے کھڑا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50-30 اندازوں کو پہاڑ کی چوٹی پر ایک حکمت عملی کے تحت، اب چونکہ آپ جرنیل بھی بڑے تگڑے تھے، تو آپ نے وہاں پر ان کو چوٹی پہ کھڑا کیا، اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم نے ہرگز جو ہے وہ وہاں سے ہلنا نہیں۔ اب چونکہ ہمارا آج کا بنیادی موضوع غزوہ احد کی روشنی میں اطاعت رسول دیکھنی ہے، تو ہوا پھر یہ کہ جنگ کا پاسا جو ہے وہ پلٹا، اور مسلمان جو ہے وہ پاور میں آئے۔ اب یوں دیکھا تو کچھ کفار، وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ اس قافلے کی جو سرداری تھی یا اس کی سپہ سالاری تھی، وہ خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اب جیسے جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ان کو پتہ لگ گیا اصل میں ہلانا کن کو ہے، کہ کن کی وجہ سے ہماری فوج ہار رہی ہے۔ وہ تھے وہ تیر انداز، اور اس حوالے سے خالد بن ولید جو ہیں وہ بڑے ہی دانا قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو ویسے بھی بگا دیا ہوگا، یا جس طرح بھی معاملہ ہوا، وہاں سے تیر انداز جو ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ ہم تو جنگ جیت گئے ہیں، لہذا اب جو نیچے مال پڑا ہوا ہے مال غنیمت، اس کو اکٹھا کرنے چل کے ادھر سے کچھ لوگوں نے جگہ چھوڑی، جبکہ انہیں منع کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ الغرض انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور آ کے انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس بنا پر انہوں نے ایک پوری ٹکڑی جو ہے وہ ادھر سے پہاڑ کی دوسری جانب سے بھیجی اور حملہ کر دیا۔ اب بظاہر وہ لوگ، وہ مسلمان جو جیت رہے تھے، وہ ہارنا شروع ہو گئے۔ اب وہ جو بھاگ گئے تھے مشرکین، وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئے اسی وجہ سے۔ اب جب وہ واپس آئے تو ہوا یوں کہ وہیں پر انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ جو ہے وہ قتل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو بس اب ختم۔ اب ظاہری بات ہے، یہ صحابہ کے اوپر تو بجلی بن کے بات گری۔ وہیں پر ان صحابہ کی جو نا حوصلہ شکنی ہونا شروع ہوگی، تو جنگ اور کمزور ہونا شروع ہوگی مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ پھر آہستہ آہستہ جب ان کو محسوس ہوا، پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، وہی صحابہ پھر طاقت میں آ گئے۔ الغرض اس واقعے میں 2-4 نہیں بلکہ کئی حکمتیں ہیں، لیکن میں صرف 2 عرض کروں گا یہاں پر۔ سب سے پہلی جو بنیادی بات یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اور اگلی بات یہ روش کیا ہے، اللہ کی کیا روش ہے، سنت کیا ہے اللہ کی، طریقہ کیا ہے اللہ کا، وہ یہ ہے
کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے تو انسان کو، اور اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر ساری زندگی کبھی اس کو پشیمانی کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ تو نے گناہ کیا تھا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے، ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا ہے، اگر کسی دوست سے، کسی بھائی بہن سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا، اور معاف کر کے پھر سچے دل سے معاف کرنا ہے، اس کو بعد میں ذلیل نہیں کرنا۔ نمبر ایک۔ بلکہ عبداللہ بن عمر کے دور میں نا کچھ لوگ آتے تھے، حضرت عثمان اور دیگر لوگوں کا نام لے کے کہتے تھے یہ لوگ بھاگ گئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، جب ان کو معاف کر دیا کیٹاگوریکلی، تم کون ہوتے ان کے اوپر تان کرنے والے بھائی؟ اور جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو معاف کر دیا تو کر دیا، تم کون ہوتے اس کے اوپر تان کرنے والے؟ دوسرا اس میں ہمیں ایک جو سبق ملتا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، ہر حال میں۔ یہ دیکھیں جی، جب آپ نے کہیں پر بھی ایڈمیشن لے لیا ہے نا، تو اب اس کے لاز، اس کے فیکٹس اینڈ فگر تم پہ لاگو ہوں گے۔ اگر تم نے اسی طرح ڈاکٹر کا لباس پہن لیا ہے تو اب تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اب تمہارے ذمے ہے کہ علاج کرنا۔ اسی طرح جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں تو اسی طرح آپ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب رسول اللہ اور اللہ کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، منہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ یہ ہاں سستی ہو سکتی ہے، کچھ بھی، وہ ایک الگ کیس ہے، لیکن انکار نہیں ہو سکتا۔ اب ہر حال میں وہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، اور یہ لازم، اور ہر خواہش سے بالاتر ہو کے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں تعلیمات لے کر آیا ہوں اس کے اوپر جب تک آپ عمل نہیں کرتے آپ مومن نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تو رسول بھیجتا اس لیے ہے کہ بحکم خدا بندی اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اور اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین سے، بیٹوں سے، بچوں سے، مال سے، ہر چیز سے بڑھ کے مجھے اگر وہ پیار نہیں کرتا تو وہ مومن ہی نہیں۔ الغرض سامعین محترم، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم لازم آتا ہے، ہر حال میں لازم آتا ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو تم اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو تم نے سمجھو اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ اللہ کی محبت پانے کا یہ ایک انداز ہے، یہی طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، کہ اس کے انبیاء سے، اس کے رسول سے، اس کے محبوب سے، حبیب اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اور محبت بھی پھر پوری طرح، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پورے کے پورے پھر اطاعت کرنی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا، بلکہ حضرت انس کو نصیحت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی بھی قسم کا، یہ دیکھیں کسی بھی قسم کا نا پھر دوگلا پن نہیں ہوگا، پورے کا پورا انسان کو داخل ہونا ہے۔ پھر وہ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا، کہ وہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور ایک اور شعر ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، پھر سر وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ پھر محبوب کو ماننا اس طرح ہے کہ بس پھر وہ کل پہ ماننا ہے، اپنی نہیں ہوگی جی میرا یہاں پر تو یہ دل کر رہا ہے وہاں پہ یہ، ایسے یوں وہ تو نہیں ہونا، بس کہہ دیا محبوب تو پھر ہر بات ہمارے لیے لازم ہے۔ حضرت انس کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انس، اے بیٹا، اگر تو اس بات پر قادر ہو کہ ایسی حالت میں صبح شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کی جانب سے میل نہ ہو، تو یاد رکھنا کہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی قیامت والے دن میں میرے ساتھ ہو۔ سامعین محترم، غزوہ احد کے حوالے سے یہ 2 سے 3 4 بڑے بڑے لیسن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ویسے تو اس کے اوپر علماء کرام، مفتیان کرام بڑے بڑے تقریر اور جلسے جلوس کر دیتے ہیں، جمعے پڑھا دیتے ہیں، ہم تو صرف ایک چھوٹا سا لیکچر شیئر کر دیں۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کی اگر بات کی جائے، یہ ان کا لقب ابو عمارہ سید الشہداء، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے۔ اسد اللہ و اسد الرسول، یہ اللہ کا دیا ہوا لقب ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مہاجرین بھی ہیں اور اولین میں سے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 4 سال بڑے تھے۔ اور دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے، کسی نے پوچھا امیر حمزہ آپ رسول اللہ سے بڑے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ رسول اللہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، لیکن 2 سال میں پہلے پیدا ہو گیا۔ ادب کا تقاضا چیک کریں، یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ سے بڑا ہوں، کہا بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں۔ یہ ہے محبت، اس طرح اطاعت ہے کہ جب کہہ دیا نا محبوب، پھر صرف محبوب ہے، تو ہی تو ہے، پھر میں نہیں ہوں کچھ، میں کچھ نہیں ہوں۔ آگے دیکھیں،
اب یہ سید الشہداء اس کے بارے میں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معجم الکبیر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے 7ویں آسمان پہ دیکھا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا سید اپنا اسد اللہ و اسد الرسول، حضرت امیر حمزہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہے۔ حضرت علی تو صرف اللہ کے شیر ہیں، حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ ابو جان نے وہ ایک دفعہ بدتمیزی کی نا، آپ کو وہ دستہ مارا اور خون شو نکلا، تو لونڈی نے امیر حمزہ واپس آئے کمان لے کے شکار کر کے، جب واپس آئے تو انہوں نے کہا امیر حمزہ کس بات کے تم بنے پھر رہے ہو؟ وہ تمہارے بھتیجے کو مار کے گیا، بدتمیزی کر کے گیا۔ حضرت امیر حمزہ اسی وقت گئے، جا کے کمان رکھ کے مارا سر پہ، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا حرم میں۔ اس کے دوست اٹھے تو حضرت امیر حمزہ نے کہ جو بھی آ جائے گا نا میں اس طرح سے حل کروں گا اس کو۔ تو آپ گئے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں، آپ نے میرا بدلہ لے لیا۔ تو آپ نے فرمایا کس بات سے خوش ہو؟ فرمایا میں اس بات سے خوش ہوں کہ آپ اسلام میں داخل ہو۔ پھر حضرت امیر حمزہ فوراً ایمان لے آئے، اور یہ حضرت امیر حمزہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ادھر عتبہ شیبہ کو بدر میں مارا، اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے پھر ہندا نے یہ سارا جال بنا، اور وحشی کو پھر انہوں نے اس بات پر تیار کیا کہ وہ کیا کریں حضرت امیر حمزہ، کیونکہ یہ اس وقت کا سنائپر شوٹر تھا، دور سے نیزہ مارتا تھا، اور حضرت امیر حمزہ کا پیڑ پہ لگا، ناف پہ لگا، اور پیچھے سے وہ نکل گیا باہر۔ اس قدر تیزی سے اور سختی سے مارا گیا تھا۔ اور پھر ہوا کہ جناب امیر حمزہ شہید ہوتے ہیں، اور شہید ہونے کے بعد پھر اس نے آپ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی کہ ناک کاٹا، کان کاٹے، زبان کاٹی، اس طرح اعضاء کاٹنا شروع کر دیے، ہاتھ کاٹے، انگلیاں کاٹی، اور پھر آخر میں آپ کا سینہ چاک کر کے، آپ کا پیٹ چاک کر کے، کلیجہ نکال کے اس کو چک مارا۔ اس نے کہا آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ یہ تقریباً 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا گیا، اور یہ وہی حضرت امیر حمزہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ جب بھی جناب قاسم کا اور جناب امیر حمزہ کا ذکر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے۔ یہ آپ کے بڑے ہی پیارے چچا تھے، بڑے ہی پیارے جان نثار چچا تھے۔ سامعین محترم، یہ واقعہ احد میں جو اطاعت رسول کے حوالے سے ہمارے سامنے جو واقعات آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب دین اسلام انسان داخل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر میں نہیں ہوتا، اس میں پھر صرف دین ہوتا ہے۔ کوتاہی آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتی ہے سستی ہو جائے، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی انسان ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ کہنا کہ میں یہ حدیث مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا، میں یہ آیت مانوں گا، یہ نہیں مانوں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ فرماتا کہ جب دین میں داخل ہو تو پھر پورے کے پورے داخل ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی یاد دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔